بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بات ترکی پہ کرتے ہیں جی، جس کا نیا نام ترکی ہے۔ جو وہاں پہ زلزلہ آیا، جو تباہی ہوئی، شام کے اندر جو کچھ ہوا، یہ سارا نظام قدرت کا ہے، اور اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کا امتحان ہے اس ملک کے اوپر۔ جس ملک میں زلزلہ آیا، 1600 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں۔ اموات کہہ لیں، شہادتیں کہہ لیں، ناگہانی موت کو شہادت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اموات کہہ لیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو بے گھر ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب بہت سے گھر ایک قسم کے زمیں بوس ہو گئے، کچھ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، سڑکیں، نظام، سب کچھ درم برم ہو گیا۔ ہم دعا کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں میسر کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو چلے گئے ان کے لیے دعا کریں، جو باقی رہ گئے ان کے لیے ہم ان کو، جن کے پیارے چلے گئے وہ ان کے لیے صبر کی دعا کریں، اور اس ملک کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس پہ مشکلات جو آئی ہیں اس میں آسانیاں پیدا کرے۔ اب چلتے ہیں جی پاکستان کی طرف چلتے ہیں جی۔ پاکستان کے اندر عمران خان صاحب نے آج پھر اپنا میسج ریکارڈ کروایا جی کہ جیل برو تحریک کی ممبرشپ جو ہے اس کو سٹارٹ کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق جو خبریں آ رہی ہیں، لوگ نام لکھوا رہے ہیں۔ ایک پشاور کے MN ہیں، ان کے حلقے سے 3000 افراد نے ذرائع کے مطابق اپنے نام رجسٹر کروائے ہیں۔ باقی جو کور کمیٹی کے اندر اجلاس ہوا، اس کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ ہر شہر سے 500 آدمی جو ہیں وہ نومینیٹ کیے جائیں گے، رضاکار، جیالے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن۔ اس کے اوپر 2-3 قسم کی رائے پائی گئی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے رائے یہ جو فیصلہ ہوا تھا کہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ جو سب سے پہلے گرفتاریاں دے گی، اس کے بعد سیکنڈ آئے گی، پھر تھرڈ آئے گی۔ لیکن حماد افضل صاحب نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ یک مشت گرفتاریاں دی جائیں، ایک ہی ٹائم پہ گرفتاریاں دی جائیں۔ اگر میرا انالیسس پوچھیں تو یہ اگر پیسز کے اندر جائیں گے تو وہ ان کو پیس کر رکھ دیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کو غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک دن ٹائم دیا جائے اور ٹائم کے بعد پھر مارچ کیا جائے، یا جو بھی کیا جائے، اسلام آباد کے اندر یا لاہور کے اندر سب کٹھے ہو جائیں، وہاں جا کے گرفتاریاں دینی چاہیے۔ اگر یہ ٹکڑوں کے اندر بٹ کر اگر انہوں نے گرفتاریاں دی تو ان کے لیے پرابلم بن جائیں گے۔ اور پھر جو رانا صاحب نے بہاولپور کے اندر جو خطاب کیا ہے، جو انہوں نے اپنا میرج ہال کے اندر شو کیا، اس کے اندر جو انہوں نے میسج دیا ہے، وہ میسج پھر سچ ہوتا ثابت ہوگا۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ایک ہی ٹائم پہ اگر گرفتاریاں دیں گے تو پھر یہ معاملہ جو ہے کسی صورت میں جائے گا جی، اور ورنہ وہ ان کو پیس کر رکھ دیں گے۔ میں دوبارہ یہ لفظ کہہ رہا ہوں، یہ ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے جو میرا تجزیہ کہتا ہے۔ یعنی لکڑی کا بنڈل جب اکٹھا ہوگا تو توڑنا مشکل ہوگا۔ جب آپ اکیلی لکڑی جائیں گے ایک ایک شہر کے اندر، وہ آپ کو گرفتار بھی کریں گے، آپ کے ساتھ زیادتی بھی کریں گے، پھر آپ ان کے رحم و کرم پر چلے جائیں گے۔ اگر آپ اکٹھے جو معاملے کو حل کرنے کی طرف جائیں گے، اکٹھا کٹ کر کے ایک مطلب کہ جتھے کی شکل میں تو نہیں کہہ سکتا میں اس کو، ایک پراپر جلوس کی شکل کے اندر آپ جائیں، اس میں 1 لاکھ بندہ ہو، 10,000 ہو، 20,000 ہو، 50,000 ہو، جتنا بھی ہو جائے جی، وہ بندے اکٹھے ہو کر جائیں، اپنے MNAs کے ساتھ جائیں اور جا کے اپنی گرفتاری دیں گے تو حکومت پر پریشر پڑے گا، ورنہ جناب حکومت پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ آنی ہاتھوں کے ساتھ نبڑے گی۔ کیوں اس وقت اگر آپ سینیریو دیکھیں تو یہ حکومت کی مجاز نہیں ہے جو وہ کام کر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات اگر انالیسس کیا جائے کہ عمران خان صاحب کی 2 صوبوں کے اندر حکومت تھی، KP کے اور پنجاب کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر، کشمیر کے اندر، اس کے باوجود 22 کلومیٹر کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے ان کو چکرا کر رکھ دیا۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ جناب بالکل تبدیل ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب نے فیصلہ لیا عوام کے پاس جانے کا اور اپنا دونوں اسمبلیاں ڈیزالو کی۔ اس کے بعد
اس وقت جو حکومت ہے وہ حکومت ہے جی ان کی 2 صوبوں کے اندر، وفاق کے اندر۔ تیسرا صوبہ کراچی، سندھ، وہاں پہ ان کے جو یعنی سب سے مفاہمت کے بادشاہ ان کی حکومت ہے۔ بلوچستان میں بھی ان کی حکومت، یعنی پورے پاکستان میں اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت نظر آ رہی ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف نے کوئی لوز بال کھیلی تو ان کو کرش کر دیا جائے گا۔ باقی فائنینشیل ٹائم نے جو ایک آرٹیکل چھاپا جی، اس کا میں نے مطلب اردو ترجمہ بھی میں کیا، ٹرانسلیٹ کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، کچھ پڑھا ہے، کچھ کو کرنے میرا پروگرام تھا کہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے تو ویڈیو کے اندر شیئر کیا جائے۔ اب میں یا تو اس کو علیحدہ کروں گا، وہ جو آرٹیکل چھپا ہے جی وہ سوچنے والا ہے۔ اس کے اوپر پاکستان کے طاقتور حلقوں کو، پاکستان کے تھنک ٹینک کو، پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی اپوزیشن کو اب سوچنا پڑے گا۔ فائنینشیل ٹائم جو ایک بہت بڑا جریدہ ہے، بہت بڑا اخبار ہے، اس نے جو حقیقت پاکستان کے لیے بیان کی ہے وہ پاکستان کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ انہوں نے اس میں آئی ایم ایف کا جو وفد آیا اس کا بھی ذکر کیا، جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس کا بھی ذکر کیا۔ پاکستان کے پاس جتنے ریزرو ہیں $3.7 ملین اس وقت پاکستان کے پاس ٹوٹل انہوں نے بتائے ہیں جی، اور یہی فگر پاکستان سے آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چائنا کا جو لون ہے وہ تقریباً 30 to 35 ملین اپنا ڈالر جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح اور ممالک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا اور دوسرے بینکوں کے ملا کے پاکستان پر تقریباً 270 ارب روپیہ واجب القرض ہے جو پاکستان نے اس سال کے اندر مختلف مراحل کے مختلف صورتوں میں قسطیں جو ہیں وہ ادا کرنی ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا جی کہ بازار کے اندر جاؤ، چاول خریدو، جہاں سے میں آپ کو بات بتاتا ہوں، چاول خریدو، دال خریدو، یعنی ضروریات زندگی کی چیزیں خریدو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ جو سیلاب نے کیا، انہوں نے بتایا کہ 30 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ یہ چیز بھی فائنینشیل ٹائم نے، یعنی ان کی سٹڈی آپ دیکھیں، انہوں نے ایک چیز کو سٹڈی کیا۔ سٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے جناب اپنے اس آرٹیکل کے اندر چھاپا ہے، آپ اس کو کھولیں، فائنینشیل ٹائم کا جو ہے اپنا پاکستان اکنامک سچویشن، اس کے اوپر آپ جائیں گے تو آپ کو پوری ڈیٹیل، جو لوگ انگلش پڑھ سکتے ہیں وہ اس کو ضرور پڑھیں، وہ پڑھنے کے قابل ہے، اور کوشش کریں کہ وہ ضرور پڑھیں۔ باقی انہوں نے جناب یہ کہا کہ پاکستان کے جو طاقتور حلقے، پاکستان کی جو موجودہ حکومت، پاکستان کی اپوزیشن، یہ سب جب تک مل کر بیٹھ کر کو فیصلہ نہیں کریں گی اس وقت تک صورتحال جو بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ باقی آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ کیا کرے گا، پاکستان کو پر سخت شرائط وہ عائد کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حل نہیں ہے کہ اگر 1.5 ارب ڈالر پاکستان کو مل بھی جائے گا تو پاکستان کا اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ اس کا متن ہے جی۔ پاکستان میں چائنا کا سب سے زیادہ قرضہ جو پاکستان نے دینا ہے وہ پاکستان نے چائنا کا ادا کرنا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چائنا کیا بیل آؤٹ پیکج دے گا یا نہیں دے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ کیا وہ بیل آؤٹ پیکج میں دیتے وقت جس طرح آئی ایم ایف 1 ارب ڈالر دینے کے لیے پاکستان کو تمام شرائط منوانے پر مجبور ہو گیا ہے، اور پاکستان اس کو ماننے پر مجبور ہو گیا ہے کہ تمام سبسڈیز ختم کر دی جائیں، تمام جو سرکاری افسران ہیں، بیوروکریٹس ہیں، گریڈ 17 سے لے کر 22 تک کے، ان کے اثاثہ جات کی تفصیلات جمع کرائی جائیں۔ اس کے علاوہ جناب نجکاری کے شعبے کے اوپر آج انہوں نے بات کی ہے آئی ایم ایف کے وفد نے کہ پاکستان کے اندر ویمن بینک، سٹیل مل، اس کے علاوہ کچھ اور ادارے ہیں جو نقصان کے اندر جا رہے ہیں، اس کو کہا جی فوری طور پر نیجکاری کی جائے۔ اسی طرح انہوں نے جناب پاکستان کے اندر بجلی کے بل وہ بڑھانے کی تجویز پیش کی ہے، ٹیکس لگانا جو جی ایس ٹی ہے وہ 18% کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ہاں ایک بات انہوں نے کی ہے کہ جو کسان کو سبسڈی دی جا رہی ہے وہ جاری رکھی جائے۔ جو ٹیوبلوں پر سبسڈی ہے، یعنی بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ بلوچستان کے اندر جو ٹیوبل لگے گئے ان کے اوپر سبسڈی کو جاری رکھا جائے، وہ بیک ورڈ علاقہ ہے، یہ انہوں نے کہا جی۔ باقی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ ڈیڈ لاک بھی ہے، اور کچھ باتیں جو ہیں وہ ان کی پاکستان نے مان بھی لی ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب یعنی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے ہیں، صرف کس لیے؟ 1.5 ارب ڈالر کے لیے۔ اب یہاں پہ سوال بنتا ہے جی کہ میں اگر سوال کروں تو بات بری لگے گی، اگر سوال کروں تو بات بہت دور تک چبھتی ہے۔ پوری عوام
اس وقت جس مسائل کا شکار ہے آج، مطلب کہ اگر آپ مارکیٹ کے ریٹ چیک کریں، پیاز کا ریٹ چیک کریں، دالوں کا ریٹ چیک کریں، دوسری فارماسوٹیکل کا ریٹ چیک کریں، فرٹیلائزر کھاد پھر مہنگی ہو گئی جی، اس کا ریٹ چیک کریں. اس کے علاوہ جناب پاکستان کے اندر کون سی چیز ہے جو مہنگی نہیں ہو گئی؟ یہ 10 مہینے یا 11 مہینے کے اندر اگر ایوریج دیکھیں، مرغی کا گوشت، بکرے کا گوشت، بڑا گوشت، اس کے علاوہ بے شمار چیزیں جہاں آپ ہاتھ لگاؤ، پٹرول، ڈیزل، جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ آپ کو مہنگی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. انسان کے بس سے یہ چیزیں باہر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اس کے اوپر ہم کتنے پریشان ہیں، کتنے ہم لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ 1 ارب ڈالر خدا کے لیے کہیں سے مل جائے، ہماری اکانومی سے یہ ہو جائے گی. 1 ارب ڈالر اونٹ کے منہ میں زیرہ دینے کے برابر ہے. اس وقت جو حکومت ہے ان کے اخراجات دیکھے جائیں، نہ ان کے پروٹوکول کم ہو رہے ہیں، 80 وزیر، ان کے لاؤ لشکر. اس کے علاوہ دوسری طرف فنڈ جاری کیے جا رہے ہیں. ایک طرف یہ کام ہے کہ پاکستان کے اندر عوام پر ٹیکس پہ ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، دوسری طرف اپنا الیکشن جیتنے کی تیاری کی جا رہی ہے، پروٹوکول دیے جا رہے ہیں، اور جس طرح کے فنکشن ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وزیر خارجہ صاحب جو وہ مختلف ملکوں کے دوروں پر سوار ہیں جی، وہ ایک دورہ ختم کر کے آتے ہیں، دوسرے دن پھر چلے جاتے ہیں. وہ پاکستان میں بیٹھے ہی نہیں جی، نہ ان کو پتا کہ افغانستان میں کیا رہا ہے، نہ ان کو پتا پاکستان میں کیا رہا ہے. ان کو صرف فکر لگی ہوئی کہ میری اگلی سیٹ پکی ہو جائے. ان کے والد صاحب کا مطلب کہ یہ خواب ہے جی، وہ اپنے باپ کے خواب کو عملی شکل جو ہے دینے کی شکل میں مطلب کہ بھاگے پھر رہے ہیں. اس کے اوپر میں کیا بات کر سکتا ہوں جی، وہ علیحدہ ایک سبجیکٹ ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، جو IMF کر رہی ہے جی، جو پاکستان کی حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے. 1100 ارب انہوں نے ریلیف دیا جی، پاکستان کے تھنک ٹینکوں نے، پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے نیب، پاکستان کی FIA، یہ سارے عوامل ملائے جائیں تو ایک پاکستان بنتا ہے جی. یہ سارے پاکستان، جس میں پاکستان کی قوم بھی شامل ہے جی، جنہوں نے خاموشی اختیار کی. عمران خان صاحب شور ڈالتے ہیں، عمران ایک آدمی کتنی آواز کر سکتا ہے، اس کی پارٹی کتنی آواز اٹھا سکتی ہے، جبکہ وہ جبر تشدد کا شکار ہوئی ہے. اس وقت جو آدمی بولتا ہے اس کے ساتھ مطلب کہ جو سلوک ہوتا ہے وہ ڈرایا جا رہا ہے. کوئی آدمی ٹی وی پہ نہیں بات کر رہا، کوئی آدمی کسی ویلاگر سے نہیں بات کر رہا ہے. کس وجہ سے؟ کہ خوف طاری ہے کہ ہاں کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو نہ جائے. خوف کے اندر ہم نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹنا شروع کر دیا. خوف کے اندر ہم نے اپنا گلا دبانا شروع کر دیا. خوف کے اندر لوگ بھوک میں مر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے جی کہ 1100 ارب روپے ان کو اب معاف کیے گئے، جو اس سے پہلے معاف کیے گئے وہ علیحدہ ہے. اس کے علاوہ بہت سارے سرکاری بابو، بیوروکریٹ، صنعت کار، یہ سارے جناب اس کے اندر شامل ہیں. اور میں نہیں کہتا کہ ان سے ریکوری کی جائے. اگر وہ لوگ پاکستان سے، آپ اس سے صرف اندازہ کریں کہ اگر یہ لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہوں، میں جو بات کر رہا ہوں، اگر یہ لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہوں، حکومت کہتے ہیں ہم نے کرنی ہے، اگر پاکستان سے یہ لوگ محبت کرتے ہوں، ان کے پیسے امریکن ڈالر میں بینکوں میں انڈے دے رہے ہیں جی، وہ پیسے پاکستان کے بینکوں میں رکھے جائیں، اس کو ایک قانونی شکل دے دی جائے کہ پاکستان جس طرح IMF سے لون لے رہا ہے جی، اب پاکستان نے 1 ارب لینا ہے تو اس کے اوپر جو ذرائع بتا رہے ہیں 1.5 ارب ڈالر سود دینا ہے. یعنی وہ پٹھان کی طرح کہ 100 کے ساتھ 100 روپیہ لینا ہے، وہ اس حساب سے IMF پاکستان کو ٹریٹ کر رہا ہے. اسی طرح سے سعودی عرب کرے گا، اسی طرح سے چائنا کرے گا. کیوں؟ جس وقت یہ لوگ یہ چائنا، سعودی عرب، دبئی، یہ سب ملکوں کا دورہ کر کے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ جو IMF آپ کے لیے کرائٹیریا سیٹ کرے گا اسی حساب سے ہم لوگ آپ کے ساتھ کام کریں گے، بیہیو کریں گے. یعنی اگر یہ میں خبر سن کے حیران رہ گیا ہوں جی کہ پہلے 2%، 2.5%، 1.5% پہ اوپر جو عالمی بینک ہیں وہ لون دیتے تھے. اگر یہ پاکستان کو 1 ارب ڈالر کی جگہ 1.5 ارب ڈالر مزید، مطلب فرض کرو جی، میں اگر یہ خبر غلط بھی ہو لیکن جو بتایا گیا ہے جی، اس کے تحت پاکستان پر جو سود ہے وہ 100 کے ساتھ 150 بھی لگا لیں تو کہاں سے دینا جی. اور باقی دوسری بات میں جو بات کر رہا تھا کہ یہ لوگ اگر پاکستان سے محب وطن ہوں تو ان کے پیسے جو باہر پڑے یہ اٹھا کے پاکستانی بینکوں کے اندر رکھیں. جو ڈالروں کی شکل میں پڑے ہوئے ہیں وہ ڈالر اگر پاکستان میں پڑے ہوں گے تو پاکستان کو کسی IMF کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم نے پیسے ڈالر یہاں سے باہر بھیجنے ہیں، پاکستان میں واپس نہیں لے کے آنے.
یہ ہے جی پاکستان کے ساتھ ان لوگوں کی محبت، ان لوگوں کا پیار. یعنی پاکستان کو $1 ارب آئے گا، وہ بانٹا جائے گا، اس میں سے 25-30 کروڑ ڈالر جو ہے وہ پاکستانی عوام کو دکھانے کے لیے خرچ کیا جائے گا. باقی 70-75 ارب ڈالر جو ہے گول کر دیا جائے گا، اور گول کرنے کے بعد وہ منی لانڈرنگ یا لانچوں کے ذریعے یا جہازوں، انڈین جہازوں کے ذریعے وہ جناب واپس بھیج دیا جائے گا. کدھر؟ انہی بینکوں کے اندر. دیکھیں جی، ایک آدمی ہے، اس نے آپ کو 1000 روپیہ لون دیا، اس میں سے آپ 1000 روپے میں سے آپ اگر 300 روپیہ اپنے گھر میں خرچ کر لیں اور باقی جناب 700 روپیہ جناب آپ اسی آدمی کو دے دیں، یار یہ میرے پیسے اپنے کی ڈبے میں ڈال کے رکھ لو، پھر میرے پاس جس دن 300 روپیہ ہوگا میں تیرے کو 1300 روپیہ واپس کر دوں گا. تو وہ کتنا خوش قسمت انسان ہوگا جس کو ایسا اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرے. اور ان لوگوں کی جائیدادیں دیکھیں اور اربوں ڈالر کے اثاثات دیکھیں، جو 2 3 4 10 خاندان 50 خاندان ہیں جو انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا، اور یہاں سے ڈالر شفٹ کر کر کے پاکستان کی حکومتیں استعمال کر کر کے پاکستانی عوام کو اس پوزیشن پہ لے آئے ہیں کہ آج ہم لوگ 1 روپے کے لیے ترس رہے ہیں. اب اس وقت ڈالر کی پوزیشن جو آپ دیکھ لیں تقریباً اوپن مارکیٹ کے اندر نیئر اباؤٹ 300 کے قریب جو ہے مل رہا ہے جی. پاکستان کے اندر جب 178 روپے کا ڈالر تھا، ڈالر مہنگا تھا. آج مطلب جو سروے آئے ہیں، پیاز کدھر جا رہا ہے پاکستان کے اندر جناب، فارماسوٹیکل کدھر جا رہی ہے پاکستان کے اندر، دالیں کہاں پہ ہیں، چاول کہاں پہ ہیں، پٹرول کس جگہ پہ ہے، ڈالر کس جگہ پہ ہے. یہ ساری چیزیں اگر کیلکولیٹ کی جائے، اور اگر نیا حکم جو IMF نے دیا جی کہ GST اور مزید بڑھا دیا جائے، اگر وہ بڑھے گا تو وہ سب چیزوں پہ، ٹوتھ پیسٹ پہ بھی لگے گا جی، ماچس پہ بھی لگے گا، اسی طرح نمک کے پیکٹ پہ بھی لگے گا، گھی پہ بھی لگے گا. یہ ساری چیزیں عوام کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی. اور ہم کیا سوچ رہے ہیں جی کہ پاکستان تحریک انصاف کو کرش کرنا، اس کے علاوہ ہمارا مشن ہی نہیں ہے. یعنی ہم وہ ایک سیاسی جماعت ہے، وہ سارا کچھ ہے، لیکن آپ نے 10 مہینے کا اگر ان کا انالیسس کیا جائے، نہ ان کو افغانستان کی فکر، نہ ان کو پاکستان کی فکر، ان کو فکر صرف اپنی کرسی عمران خان سے کس طرح چھیننی ہے. جس طرح بچے ایک کھلونے پہ لڑ رہے ہیں، اس طریقے سے یہ لڑائی ہو رہی ہے. 13 جماعتیں ایک طرف، وہ بندہ اکیلا ایک طرف. باقی فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا جی. اگر ان کے مقدروں میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تو انہوں نے آنا ہے. جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ مجھے کچھ اور نظر آ رہے ہیں جی، کہ آخر یہ لڑائی جھگڑے کے اندر وہ تیسرا محلے کا بچہ آ کے کہیں ان سے کھلونا چھین کے نہ لے جائے، پھر یہ سارے بیٹھے دیکھتے رہے. حالات مجھے اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اگر اس چیز کو غور سے دیکھا جائے تو یہ حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ عمران خان سے بچنے کا طریقہ صرف اور صرف یہی ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی ایمرجنسی جو ابھی بھی لگی ہوئی ہے جی. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مارشاء اللہ نہیں ہے تو مارشاء اللہ ہے، وہ سول مارشاء اللہ ہے. ورنہ 22 کلومیٹر کی حکومت جس وقت تھی اس وقت بھی اس کے پاس طاقت تھی. آج تو پورے ملک کے اندر وہ ان کی بادشاہی ہوگی. جناب عمران خان صاحب اسمبلیوں سے باہر آ گئے. بیسیکلی سارا نظام جو ہے چوپٹ کیا ہے جی، ہو گیا ہے. لیکن ہم لوگ اس کو سدھارنے کے موڈ میں نہیں ہیں. ہم لوگ یہ صرف سوچ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کرنا، کس طرح اس آدمی کو مارنا. یعنی اگر ان کے دل سے پوچھا جائے تو یہ صبح کی نماز، رات کی نماز اگر وہ پڑھتا ہوگا جی، میرا خیال میں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، تو ان کی بہترین سب سے اچھی دعا ہوگی، یا اللہ اس آدمی سے ہماری جان چھڑوا دے، اس کو زمین سے اٹھا لے. یعنی یہ اتنا مطلب کہ مجبور ہو گئے ہیں عمران خان کے ہاتھوں کہ اس وقت نہ الیکشن کرانے پہ کوئی بات ہو رہی ہے. کل گورنر صاحب ملے ہیں جی، گورنر دونوں KP کے اور پنجاب کے گورنر صاحب ملے ہیں. کوئی اس معاملے کے اوپر انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. جو پاکستان کے برسٹر ہیں، وکلا ہیں، جو بڑے بڑے قانون دان ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں. یہاں پر جناب کوئی قانون کی عملداری نظر نہیں. یا تو عدالتوں کو اتنا مفلوج کر دیا گیا کہ عدالتیں بے بس ہو گئی ہیں. اب اس عدالت کے اوپر کس کا پریشر ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے. یہ حکومت کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ جناب عدالت پہ اپنا جو ہے نا وہ اپنا زور زبر سے کو فیصلہ لے سکے. عدالتیں خاموش ہیں، بڑی عدالتیں ان سب کو دیکھ رہی ہیں. ان کے کچھ ریمارکس آنے شروع ہوئے ہیں جس سے شاید آنے والے وقتوں میں کوئی امید پیدا ہو جائے. لیکن جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں اس کے تحت
طاقت کسی اور کے پاس ہے جی، وہی طاقت ان کے سہارے پہ یہ لوگ جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ آنے والا وقت کس طرف جائے گا، عمران خان صاحب کی تحریک کیا رنگ لے کے آئے گی؟ ابھی تو یہ لوگ مذاق کر رہے ہیں جی کہ ہاں جی آپ آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ یہ کریں گے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کی یہ موومنٹ کامیاب ہو گئی، 10,000 سے 20,000 آدمیوں نے بھی گرفتاری دے دی تو ان کے لیے پرابلم بن جائے گا۔ میں نے بھٹو کی وہ دیکھی ہے جی، جیل بھرو تحریک، اس کے بعد اس کی حکومت نہیں رہی تھی، پھر مارشل لا ہی آیا تھا۔ ابھی بھی جو حالات و واقعات ہیں وہ اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ اگر عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر پاکستان کے اندر مارشل لا لگ جائے۔ انہوں نے ٹرائل بیس کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے بہاولپور میں اور 2-3 شہروں میں ادھر ادھر وہ کارنر میٹنگ ایک قسم کی ہے جی، میرج ہال کے اندر۔ اس کو نام دیا جا رہا ہے کہ ورکرز کنونشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ بیسیکلی جناب عوام ادھر بھی نہیں جا رہی، سرکاری ملازمین جا رہے ہیں۔ سرکاری ملازمین کو، پٹواریوں کو، پولیس والوں کو سادہ کپڑوں میں بھیجا جا رہا ہے جی، وہی جا کر وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ ان کی آپ فیس ریڈنگ کریں، ان کی تقریر سے کوئی بات نہیں، چند ایک جیلیں ہیں اس میں جاتے ہیں جو آگے کھڑے کر دیے جاتے ہیں شور ڈالنے کے لیے جھنڈے دے کے۔ باقی اگر سارا نظام ان کا پیچھے والا چیک کیا جائے تو وہ لوگ آدھے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آدھے آپس میں گپے مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے جی کیوں عوام ان سے ناراض ہو گئی، اور ان کو معلوم ہے کہ عوام ہمارے سے ناراض ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ اعظم نذیر تاڑر صاحب نے بھی جی ایک بیان دیا اسی معاملے پہ کہ پاکستان کے قانون کے اندر گنجائش ہے جی کہ الیکشن لیٹ کیا جائے۔ آپ جتنا مرضی الیکشن لیٹ کر لیں، 5 سال آپ لے لیں، آپ گارنٹی لکھ کے دیں کہ ملک ترقی کرے گا، دوسرا عوام کو ریلیف دے گی، تو یہی عوام آپ کے لیے جس طرح آج عمران خان کے لیے نکل رہی ہے، اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا تو عوام آپ کے بھی لیے نکلے گی۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو عمران فوبیا چھوڑنا پڑے گا، عوام کا سوچنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ چیزیں نہیں سوچیں گے تو پھر شاید آپ میں اور عوام میں فیصلے بڑھتے جائیں گے۔ پھر وہ عوریہ جان مقبول صاحب کا ٹویٹ کہ اب بات عمران خان کے ہاتھ میں نہیں رہی، اب بات عوام کے ہاتھ میں ہے۔ اگر IMF کے پیکج کے تحت مزید ٹیکس لگے، پھر سوال پاکستان میں عوام کچھ اور طرح کرے گی، پاکستان کی حکومت کیا کرے گی یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ پاکستان کے طاقتور حلقے کیا اس ملک کو بچانے میں اہم کردار ادا کریں گے؟ یہ میرا ان سے سوال ہے۔ کیا پاکستان کی عدلیہ جو اس وقت خاموش ہے اور پاکستان کو جلتا ہوا دیکھ رہی ہے، کیا وہ انگڑائی لے گی؟ یہ میری معزز عدلیہ سے سوال ہے۔ پاکستان کی عوام بار بار پکار رہی ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن کراؤ، صاف شفاف الیکشن کراؤ، ہمیں ووٹ کا موقع دو، جو حکمران آئے گا ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے، اور پاکستان جس مشکل میں ہے اس مشکل سے ہم نکالنے میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ مل جل کر ہم پاکستان کو ایک نئی راہ کی طرف لے کر چلیں گے، ترقی کی طرف چلیں گے۔ گو ہم 15-20 سال پیچھے ضرور چلے گئے، لیکن آنے والے وقت میں اگر عوام کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، عوام کو ریلیف دیا جائے گا، تو عوام آپ کے ساتھ ہے۔ آج فارماسوٹیکل کی کمپنیاں جو ہیں، جو ان کی مینوفیکچرنگ کمپنی ہیں، انہوں نے جناب 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ سر ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو اس سے آنے والے وقت میں زرعی اپنا جو فارماسوٹیکل ہے اس کی بھی شارٹیج ہوگی، پیسٹیسائڈ کی بھی شارٹیج ہوگی، پٹرول کی بھی شارٹیج ہوگی، اس کے علاوہ بے شمار چیزیں شارٹ ہوں گی۔ آنے والی گرمیوں کے دنوں میں بجلی شارٹ ہوگی۔ جو حالات پاکستان کے ہیں ابھی بھی نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے اہل پاکستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اللہ تم سب کا محافظ دی۔